ایک صحابی تھے، وہ دیہات سے آتے تھے اور سبزیاں بیچتے تھے مدینہ کے بازار میں. وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام پھر مدینہ طیبہ شہر کی چیزیں بدلے میں دیتے تھے. لیکن صحابہ کرام کے ہاں یہ بدلہ نہیں ہوتا تھا، یہ محبت کا عطیہ ہوتا تھا. ہم تبلیغی جماعت میں گئے تھے، ساکرو واپسی آئے. حاجی عبد الصمد ہے ساکرو میں، بہت مالدار ہے، کوئٹے کا، لیکن عرصے دراز سے وہاں لے رہا ہے. اس کے بیٹے کی شادی تھی تو جماعت والوں سے بڑی اس کو محبت ہے، کھانے کے لیے ہمیں بلایا کہ کھانا آپ نے بھی کھانا ہے. ہم جب اندر داخل ہوئے، ٹینٹ جہاں لگے تھے، 2-4 بندے یہاں بیٹھے رجسٹر کھول کے، اتنے پیسے اتنے پیسے. ہمارے ساتھی کہنے لگے استاد جی یہاں پر تو کھانا پیسوں کا ہے. میں نے کہا یہ پیسے ان کے خاندانی رواج ہے. یہ ہاں دیکھو، اگر آپ نے دولہے کو کچھ دینا ہے تو وہ تو آپ بطور محبت کی ہدیہ پیش کرو، لکھو تو نہیں. یہ لکھنا اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کو میں نے آپ کی بیٹی کی شادی میں 500 روپے دیے اور آپ واپسی میں 250 روپے دو گے تو اسی سے واپس جاؤ، کھانا شانا کوئی نہیں، پورے پیسے لے کر آؤ. یہ کون سا طریقہ؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ہمیں جب فرمانے لگے میں نے سب کی احسانات کا بدلہ دے دیا. میرے صحابہ، میرے صحابیوں میں ابوبکر صدیق واحد وہ شخص ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا اس دنیا میں. کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے بدلہ اس کے احسانات کا اللہ خود دے گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے اونچے مقام مرتبے والے صحابی رسول ہے. بھائی جمادی ثانی، آج بھائی جمادی ثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. قد کاٹھی، ملتے جلتے، خوبصورت. یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے اور کسی نے حضور کو پہلے نہ دیکھا ہوتا تو آ کر وہ بڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، ابوبکر صدیق کون سے. اللہ اکبر کبیرہ. کلمہ بڑا 45,000 دینار نبی پر خرچ کیے اسلام پر. ارے غزوات کے لیے 5,000 دے دیے. اور جب ہجرت کرنے لگے گھر میں جھاڑو لگا دیا، سارے ہی پیش کر دیا. جہاد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. غزوہ تبوک ہے، 30,000 صحابہ. آپ نے فرمایا بندہ بھی لاؤ، چندہ بھی لاؤ. ہر صحابی لاتا رہا. یہ وہ مقام تھا کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بہت بڑی قربانی دی. جناب عمر فرمانے لگی میں سوچ میں پڑ گیا، یہ بھی ملاقات میں لے کے مال حدیث میں یہ سوچ میں پڑا، آج میرے گھر میں مال زیادہ. اتفاق کی بات ہے، آج پہلا نمبر ابوبکر صدیق سے میں لے جاؤں گا، آج میرے گھر میں مال زیادہ. فرمانے لگے میں گھر میں گیا، آدھا مال لیا، بڑی گٹھلی باندھی اور سر پر رکھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ لے آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں. گٹھلی بہت بڑی تھی اس لیے حضور سمجھے کہ سارا ہی لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور سر پہ جو گٹھلی رکھی ہے چھوٹی تھی. عمر نے دیکھا تو دل میں خوش ہو گئے کہ ابوبکر صدیق سے آج نمبر لے جاؤں گا، میری گٹھلی بڑی، ان کی چھوٹی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ لا کر صدیق اکبر نے سامان پیش کیا. پوچھا ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا حضور اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. سب دے دیا. ارے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. عمر تڑپ گئے، کہنے لگے ابوبکر، عمر نے ساری زندگی بڑی کوشش کی نیکیوں میں تو سے آگے نکل جائے، لیکن یوں لگتا ہے پہلا نمبر تیرا ہی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا بلند مقام ملا ابوبکر صدیق کو. ہاں جی، دیوار پہ ہاتھ مل رہے ہیں. بیٹی اسما کہنے بابا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا یہاں سوئی دھاگا رکھا تھا، میرے تو وہ بھی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان تھا. علامہ سیوطی نے اس واقعے کو لکھا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا لباس بڑا اعلیٰ بالا نرالا تھا. فرمایا اپنا لباس اتارا اور وہ بھی چندے میں رکھ دیا. خود ٹاٹ کا لباس پہن کر بٹن کی جگہ ببول اور کی کر کے کانٹے لگا دیے. میں چھوٹا تھا 10 سال 8 سال. ہم بھائی لوگ جنگل جاتے تھے, لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے. اور ہمارے گھاس ہوتا ہے جس کو ہم شر بولتے ہیں, شر, جس کی جھاڑو سندھ سے لوگ بنا کر کراچی میں بیچتے ہیں, یہ شر ہے. اور سندھ میں ایک قوم قبیلہ اس کا نام بھی شر ہے. مزے کی بات یہ. ہاں جی, تو ہم یہ گٹھے باندھ کر لاتے تھے. درخت پہ چڑھے لکڑیاں توڑنے کے لیے, سوکھی لکڑیاں. کبھی کبھی ہمارا پینچا اولجھ جائے, پھٹ جاتا. ہم راستے میں کیا کرتے, اس کو اندر سے ایسے کر کے اس میں کی کر کے کانٹے لگا دیتے. پینچا پھٹا ہوا برا لگتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے کراچی میں یہ رواج پیدا ہوگا, پینچا جہاں تک پھاڑ کے چلے گئے. ہاں, کہیں گے فیشن ہے. جو نہ تھا خوب باللہ پھر وہی خوب ہوا, یہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کی ضمیر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس اتار کر دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے, ادھر جناب عمر تڑپنے لگے کہ ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا. اتنے میں جبریل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشی وزیر کا جو لباس ہے, عرشی وزیر نے بھی وہی لباس پہنا. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ملائے اعلیٰ کی طرف دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں. تو جبریل کے اعزاز میں ان کے ساتھ جتنے فرشتے آئے تھے 70,000 سے زیادہ, تمام کا وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. کہا حضور حضرت صدیق اکبر کی ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ساری نورانی مخلوق کو حکم دے دیا جو میرے حضور کی فرشی وزیر کا لباس ہے تم عرشوں والے بھی آج وہی پہن دو. 4 صحابہ, ابوبکر صدیق, جناب عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی المرتضی, نقشبندی, شہروردی, چشتی اور قادری, یہ چاروں سلسلے صحابہ تک پہنچتے. چاروں سلسلے اور ان صحابہ تک پہنچتے. بھائی جمادی ثانی آ جائے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. فضائل تو بہت لمبے چھوڑے ہیں, ظہر کے 10 میں بیان ہوتے ہیں. آخری بات, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں غار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک گود میں لیے بیٹھا تھا. حضور علیہ السلام کی چہرے انور پر میری آنکھ سے آنسو گر گیا. آپ بیٹھے ہو, بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سارے سوراخ بند کر دیے تھے کہ ایک سوراخ خالی لے گیا تو میں نے اپنی ایڑی رکھ دی, یہاں سانپ تھا مجھے ڈس دیا. فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا, وہ دن آج کا دن دوبارہ اس زہر کا اثر کبھی نہ ہوگا. اور پھر فرمایا بکر آج تیری گودی میرے لیے تکیہ بنی ہے, کل میرا بازو تیرے لیے تکیہ بنے گا. فرمانے لگے پھر اس کا ظہور ایسے ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے پردہ فرما گئے. پھر روزے اقدس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے. تو آپ جا کر دیکھو عشق و محبت کی نگاہوں سے تو یوں لگتا ہے صدیق اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر آرام فرما گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلو ہی مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزاج, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ وفا کی محبت کی ہے, اللہ ان جیسی محبت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. سنت ادا فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.